السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب اہل القرآن؟ الحمدللہ رب العالمین۔ کتنے پیارے ریمائنڈرز کے ساتھ کہ دلوں کو زندہ رکھنا ہے، تو دلوں کو زندہ رکھنے کا اور کیا کیا طریقہ ہے؟ بہت سی دعائیں کرنی ہیں، اور دعائیں بھی دلوں کو زندہ کرتی ہیں نا۔ دلوں کی زندگی دعاؤں سے ہے۔ تو آج کی جو خوبصورت دعا ہے اس کو دیکھنے سے پہلے تھوڑی سی دعا کے بارے میں اور بات کرتے ہیں، تاکہ ہماری دعاؤں میں اور شدت آ جائے، محبت آ جائے، اور پورے یقین کے ساتھ مانگے۔ ہم یہ حفاظت کی دعائیں پڑھ رہے ہیں نا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حفاظت مانگ رہے ہیں، اور اپنی نیت کو خالص کرتے ہوئے کہ صرف اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں۔ جب اللہ سے مانگنا ہے اور شرک کے بغیر مانگنا ہے، تو ایک اور چیز ہمیں بہت چاہیے ہوتی ہے نا دعا میں، وہ کیا ہے؟ یقین کا ہونا۔ یقین کا پختہ ہونا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سن رہے ہیں۔ جتنا یقین پکا ہوگا، دعاؤں میں اتنی شدت ہوگی، اتنی دل کی گہرائیوں سے دعا نکلے گی۔ اور بعض اوقات ہمیں یقین کیوں نہیں ہوتا اور دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس کی بہت سی شاید وجوہات میں سے کچھ یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ ہمیں دعا کے آداب کا نہیں پتہ ہوتا، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کیسے مانگے، کس طرح مانگے اور کیا مانگے، یہ بھی نہیں پتہ ہوتا، اور کبھی کبھی جلد بازی کا عنصر آ جاتا ہے۔ تو ہمیں اسی لیے ہم صبح شام کی اذکار پڑھ رہے ہیں، اور ہم دعائے قرآن کے ساتھ دعا مانگنے کے طریقے بھی سیکھ رہے ہیں۔ اور جب ہمیں یہ احساس ہو، سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سن رہے ہیں، وہ ہمارے قریب ہیں، تو پھر دعا کی کیا شدت ہوگی، دعا میں کیا مزہ ہوگا۔ جیسا کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعا سن رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں ہے نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ سبحانہ کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی بھی سوال کرنے والا، میرا عبادی، میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہوں۔ تو سب سے زیادہ ہمیں اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں مانگنی چاہیے، اور یہ یاد دہانی کہ وہ اللہ ہماری دعائیں سن رہا ہے اور قریب ہے۔ اور اس دعا کے بارے میں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے نافع ترین چیز ہے، جو ہائیسٹ لیول کا کوئی کسی سے بینیفٹ ہو سکتا ہے نا، تو وہ دعا ہے، کیونکہ وہ تقدیر بھی بدلتی ہے۔ اور آج کل جو انگزائٹی، ڈپریشن ہے، ہمارا جو ہمارے اندر کا خلا ہے، اکیلا پن ہے، یہ بھی سب دعاؤں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مصیبتیں ٹالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بہت بہت دعائیں اللہ ہی سے مانگنے کی توفیق دے۔ آج کی خوبصورت دعا دیکھتے ہیں۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ مانگتی ہوں اس چیز کے شر سے جو میں نے، ان اعمال کے شر سے جو میں نے کیے، اور ان چیزوں سے، اعمال کے شر سے جو میں نے نہیں کیے۔ وہ اعمال جو میں نے اور چیزیں ہم کرتے ہیں، ان کے شر سے بھی ہم پناہ مانگتے ہیں، اور اس کے شر سے بھی جو اعمال ہم نے نہیں کیے۔ تو اعمال کے شر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی اللہ ہی ہمیں پناہ دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں زندگی میں، تو ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے نا، ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ ہمیں سب پتہ ہے کہ جیسے جیسے اعمال کرتے ہیں اس کے اثرات ہم سب پر آتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ، یہ سب دیا ہے، تو کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے سب سنا ہے نا، قرآن میں پڑھا ہے کہ ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے اس کو کیسے یوز کیا، ہم نے اپنی زبان کا کیسے استعمال کیا، دل میں ہمارے کیا تھا۔ دل میں جو خیالات ہیں اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جب تک کہ ہم ان پر عمل نہ کر لیں۔ اور ہمارے ہاتھ کدھر کو کیا کام کرتے ہیں، ہمارے پاؤں کس طرف کو زیادہ چلتے ہیں، کان کیا سنتے ہیں، ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ نہیں تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں بھی بتا دیا نا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ نے تو دل میں ہی ڈال دیا ہے، یعنی ہمارا ضمیر اور ہمیں سب بتاتا ہے نیکی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ اور جو بھی ہم نیکی اور اچھائی برائی کرتے ہیں اس کے اثرات دوسروں تک جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ہمارے تک نہیں رہتے، وہ دوسروں تک جاتے ہیں، تو اس کا کیا ہوتا ہے؟
وہ والے اعمال ہیں جن سے ہم یہاں پناہ مانگ رہے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ ہم اچھا کرتے ہیں، اچھی ہماری نیت ہوتی ہے، ہم اچھے اعمال کے ساتھ دوسروں کے ساتھ اچھی زبان، اچھی گفتگو، اچھے ان کے کام آتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے اچھے اثرات بن جاتے ہیں، اور وہ لوگ انڈائریکٹلی جو سیکھ کے یا ڈائریکٹلی ہم سے سیکھ کے جتنے بھی نیک عمل کریں گے تو کیا ہوگا، وہ ہمارے اعمال نامے میں اضافہ ہوگا۔ لیکن یہ اس دعا میں جو ہم مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس شر سے جو ہم نے عمل کیے ہی نہیں، وہ چیزیں جو ہم نے نہیں کی وہ پھر ہمارے اس میں کیسے آ جائیں گی، وہ اس طرح کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم بعض دفعہ ایسے اعمال کر جاتے ہیں، ایسی گفتگو کر جاتے ہیں جو دوسروں کو ہرٹ کر دیتی ہے، ایسے کام کر جاتے ہیں، ایسے بعض اوقات جیسے کوئی فیشن ہے یا دوسری چیزوں کے ایک ٹرینڈ ہم سیٹ کر دیتے ہیں نا، ہماری وجہ سے جتنے بھی غلط کام لوگ کریں گے، سیکھیں گے اور بعد کی نسلوں تک وہ جائیں گے تو ہمیں اس کا گناہ ملے گا۔ گناہ کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں، جہاں ہم نے بہت بہت نیکیوں میں سبقت کرنے کی کوشش کرنی ہے، جیسے ہم الحمدللہ قرآن کی کلاس میں آتے ہیں، ہر ویک ہمیں ایک نیا ریمائنڈر ملتا ہے، تو ہم اس پہ اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو ہم جہالت کے باعث نہ سمجھی میں، اور یہ جو ہمیں فریڈم اور چوائس ملا ہوا ہے کچھ بھی کرنے کا، ہاتھ پاؤں سے، دل سے، دماغ سے، تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو ہم نے اس کو رائٹ چیزوں میں صحیح جگہوں پہ کرنا ہے، ہم سے لوگ اچھی چیزیں سیکھیں اور ہمارے پیچھے اس کے اچھے اثرات رہیں۔ تو اور کیونکہ یہ جو نافرمانیاں ہم اللہ کی کرتے ہیں، اور ایک تو ہماری مال نامہ خراب ہوتا ہے، لیکن ہمارے جیسے بچے انڈائریکٹلی سیکھتے ہیں، یا ہمارے گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، یا ہمارے ہمسائے ہیں، یا کچھ بھی ہم ایسی اللہ کی نافرمانی کرے اور ان کے دل میں بھی آ جائے میں بھی ایسے ہی ڈریس بناؤں گی، پھر کیا ہو گیا عورتوں میں ایسے بیٹھ کے ایسے کروں گی، یا میں بھی گھر کو اتنا ہی ایسے ہی ڈیکوریٹ کروں گی، نہ سمجھی میں جو چیزیں انڈائریکٹلی وہ سیکھ کے کریں گے وہ بھی ہمیں آئیں گی، اس لیے وہ بھی ہمارے عمال نامے میں ایڈ ہوں گی، تو ہمیں اس سے بچنا ہے۔ تو جس خوبصورتی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ساری دعائیں سکھائی ہیں، اگر ہم پورے شعور کے ساتھ اور اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگتے ہوئے، دیکھیں ہر خطبہ جمعے کا کس سے شروع ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ ان شرور انفسنا، کہ ہمارے نفسوں کے اندر جو شر ہے اللہ تعالیٰ ہم اس سے صبح ہی میں یہ اتنی خوبصورت دعا مانگ کے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مانگا کرتے تھے، حضرت عائشہ کہتی ہیں، تو ہم بھی یہ دعا حفاظت کی مانگ کے پھر اپنی صبح کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین کام لے لے، ہمارے ہر گھنٹے اور دن کو اچھا بنائے اور ہماری آخرت کو سنوار دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔